السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ سب تعریفیں بزرگییں، بڑائییں، عظمتیں، رفتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ جو ساری کائنات کا الہ ہے، ساری کائنات کا رب ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، روزی رساں بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ پورے سال کے لیے اللہ نے ایک تربیت کا مہینہ رکھا ہے کہ مسلمان اپنی صحیح تربیت کر لیں، اور درس یہ دیا گیا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ تربیت صرف تمہاری نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کی تربیت بھی روزوں کے ساتھ ہی کی گئی تھی۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پابندی کرنے والے بن جاؤ، عبادات میں دوام پیدا کرو، اس میں استحکام پیدا کرو۔
صبر اور استقلال کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے پھر روزوں کی فرضیت کا حکم سنایا۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ روزے 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، جب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے۔ پہلے اگرچہ روزے فرض تھے لیکن چند روزے فرض تھے، پھر ان کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزوں کی فرضیت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 9 سال روزے رکھے۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی عظمت یہ بھی ہے، اللہ کہتے ہیں اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ اور قرآن ہے کیا؟ ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ رمضان قرآن، یہ قرآن پاک ہدایت کا چشمہ ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کے اس میں دلائل بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا والفرقان، یہ کتاب ہے کیا؟ انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے، ہدایت کے دلائل بھی ہیں، والفرقان، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق بھی کرنے والی ہے۔ اگر کسی نے حق و باطل کے درمیان تفریق کرنی ہے تو وہ قرآن کرتا ہے، اس قدر یہ جامع کتاب ہے۔ اور یہ کتاب اللہ نے اسی مہینے نازل فرمائی۔ یہ شرف ہے رمضان المبارک کا، یہ شرف ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور یہ کتاب اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے کتاب ہدا ہے، کوئی اس کا زیر اور زبر بھی نہیں بدل سکتا، اتنی عظیم ترین کتاب ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان جو مہینہ آ رہا ہے، یہ باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ اس مہینے میں جو یہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تواتر کے ساتھ شعبان کے اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ شعبان رمضان کا تو ایک روزہ نہ آپ چھوڑتے، البتہ شعبان میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں اپنی تربیت کے لیے، تاکہ اگلے روزوں جو رمضان المبارک کے روزے ہیں اس کے لیے تربیت ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ روزے نہیں رکھتا تھا پہلے، جس نے شعبان کے روزے پہلے نہیں رکھے،
فرمایا نصف شعبان کے بعد میں وہ روزے نہ رکھے، 1 اور 2 دن بھی پہلے رمضان سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنا منع فرما دیا، الا یصوم، ہاں جو روزے رکھتا تھا تواتر کے ساتھ وہ رکھتا جائے، وہ رکھتا رہے۔ ان روزوں کا ثواب کتنا ہے؟ رمضان مبارک کے روزے جو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے فرض سمجھ کر رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ روزے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، پچھلے گناہوں پر قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا من صام رمضان، جس نے بھی رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان ضروری ہے، اسلام ضروری ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ساری زندگی کو روزے رکھتا رہے، کبھی روزہ افطار ہی نہ کرے، اگر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ان روزوں کا ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کو ملتا۔ پہلی شرط ایمان ہے اور دوسری شرط احتساب ہے، ایمانا و احتسابا، احتساب بھی اپنا کرے کہ میں نے آج کیا کھویا کیا پایا، 1 مہینہ، کم از کم 1 مہینہ اگر انسان اپنا احتساب کر لے، کیا میں نے صبح کی نماز وقت پر ادا کی ہے، کہیں میں سویا تو نہیں رہ گیا اور میری نماز ضائع ہو گئی، سارا دن میں کیا کرتا رہا، کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی، کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی، چغلی تو نہیں ہوئی، چوری تو نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ میں نے دھوکہ تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ فرار تو نہیں کیا۔ انسان قدم قدم پر اپنا احتساب کرتا ہے، کیا میرا ہر کام امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ میں اللہ کی توحید کا پابند ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پابندی کرتا ہوں، احتساب یہ نہیں ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا، دیکھ لیں گے وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، یہ کفر ہے بھائی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، سارے گناہ۔ حدیث آپ نے پڑھی ہے، سنی بھی ہوگی،
مشہور تو اس طرح کی ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ میں جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے 40 نمازیں وہاں پوری کرنی ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ وہاں آپ نے 40 نمازیں پوری کرنی ہیں. خاص مدینہ کے ساتھ نہیں ہے. ہر مسجد میں جہاں بھی آپ تہیہ کر لیں کہ میں نے 40 نمازیں باجماعت نماز پڑھی ہے، ہر روز ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، 40 دن پورے کر لے، اور پھر انشاءاللہ ایسا شخص نماز کا پابند ہو جائے گا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا. یہ بھی تربیت ہے، یہ بہت بڑی تربیت ہے کہ انسان اپنی اس طرح تربیت کرے. سنت کے مطابق میں نے نماز پڑھنی ہے. ہر عبادت اس طرح ہے، روزہ بھی اسی طرح بھائی. لیکن ہمارے اپنے ہی طریقے ہیں. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. روزے نہیں رکھتے ہم لوگ. میں کہہ دوں کہ 80-85% لوگ روزے نہیں رکھتے، شاید مبالغہ نہ ہوگا. مزدور اس لیے نہیں روزہ رکھتا کہ مزدوری نہیں ہو سکتی. امیر آدمی اس لیے نہیں روزہ رکھتا کہ مجھ سے نبھایا نہیں جاتا. گھروں کے گھر تباہ ہو گئے. ایک یہودی بازار میں کھا رہا تھا. حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جوتے مارو. ہمارے تو بچے دودھ شیر خار بچے بھی روزے رکھتے ہیں. مائیں اس طرح تربیت کرتی تھی. ایسے نہیں کہ ماں کی گود سے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. ہمیں یہ شوق ہی نہیں ہے، یہ فکر ہی نہیں ہے، ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے. اور ہمیں بھی فکر یہی رہتی ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں نا، پیچھے معراج کا مہینہ گیا، معراج پر ہم تقریر کر رہے ہیں. پھر شعبان کا مہینہ آ گیا، شب قدر پر تقریر کر رہے ہیں. پھر جناب رمضان کا آیا، ایک تو رمضان کی تقریریں کر دی. پھر ربیع الاول محرم آ جاتے ہیں، پھر وہی لڑائیں. ویسے تو ہم دین سیکھتے نہیں ہیں بھائی. ویسے تو ہم کسی کے پاس سادہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم سننے جاتے ہیں ایسے مولویوں کو جو مذاق اور ٹچکریں کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی بات آئے تو سستی پڑ جاتی ہے، مزہ نہیں آتا. تو بھائی علم کو حاصل کرو. علم کو مولوی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جامع خطبہ دے جو قرآن و سنت سے لبریز ہو، لوگوں کو دین کی سمجھ آئے. اور صحابہ ایسے ہی کرتے تھے. ایک ایک بات جن کی سمجھ نہ آتی بار بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے. یہی ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے. دکھلاوا نہیں ہے، سما نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے. انشاءاللہ قیام کتنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں؟ پوری حدیثیں بیان ہوں گی
اور آپ کتنی رکعت پڑھتے تھے یہ بھی ہم نے مسئلہ اختلافی بنا لیا. حالانکہ حدیث واضح ہے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، جتنی بھی کتب ہیں حدیث کی، اٹھا کے دیکھ لیں کہ صحیح کیا ہے. اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ نے 8 رکعت تراویح پڑھی. اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہ پڑھتے. وَلَا تَسْأَلْ، اور مجھ سے سوال نہ کرو، مجھ سے نہ پوچھو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خوبصورتی کتنی تھی، اس کی طوالت کتنی تھی. آپ نماز شروع کرتے تو صبح ہو جاتی. صحابہ کہتے 3 دن اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائی. اور ہمیں پھر آخری دن ڈر پیدا ہو گیا کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہم سحری نہ کھا سکیں. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں میں 11 رکعت پڑھائی. اور باقی رہا کہ بڑا پیش کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے 20 پڑھائی. موطا امام مالک اٹھا کے دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے تحقیق کرنا تو موطا امام مالک اٹھا کے دیکھ لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری، یہ دونوں قاری بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی، بڑی بہترین تلاوت کرتے تھے. ابی بن کعب کو اللہ کے پیغمبر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کے لیے مقرر کیا کہ انہیں 11 رکعت پڑھائیں، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ عورتوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ موطا امام مالک میں ہے کہ حکم دیا حضرت عمر فاروق نے. لوگ پڑھ، اور حدیثیں ہیں لوگ پڑھتے تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 20 40 63 100 تک بھی پڑھتے تھے. نوافل ہے، اکیلا بندہ 100 پڑھ لے بے شک. صحابہ 100 بھی پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھائی، چوتھے دن آپ تشریف نہ لائے. صحابہ انتظار کرتے رہے، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. آپ تشریف ہی نہ لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے. صبح ہوئی، نماز کے وقت اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج تو لوگ ہی لوگ تھے اور چوک آئے، لیکن آپ تشریف نہ لائے. کیا وجہ تھی؟ صحابہ کو وجہ کا بھی پتہ نہیں ہے. ادنا صحابی ہو نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس ساری کائنات کے ولی اکٹھے کر لیں، ساری کائنات کے اس درجے کو، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے وہ.
لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، آج آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ فرمایا مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی طاقت نہ رکھو گے۔ لیکن ترغیب دلائی، مغفرت کی ضمانت عطا فرمائی، کس نے؟ کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، شرط پھر ایمان رکھ دیا گیا۔ ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ زبان سے اقرار کرے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میری بگڑی بنانے والا، مجھے اولاد دینے والا، میری پریشانیاں دور کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، ہر طرح کا میرے کام سنوارنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں کسی اور در پر نہیں جاتا، جب بھی میں مانگتا ہوں تو اللہ کے در پر جھک کر مانگتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا مقام نہیں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، ساری کائنات کا الہ ماننا اور اس کے علاوہ کسی در پر نہ جھکنا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی جگہ بنا دے، آستانہ بنا دے جس پر ہم جا کر اپنے رب کو تلاش کریں، جس طرح یہ آستانے بنے ہوئے ہیں، بے شمار آستانے، جو خود مدد مانگ رہے ہیں یہ ان سے جا کے مدد مانگتے ہیں، جو خود مر جاتے ہیں، خود غسل نہیں مل کر سکتے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، قدم نہیں ہلا سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑے لوگ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ہم خود ان کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر کھود کر اس میں دفن کر کے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ہماری سنتا بھی ہے اور ہمیں سب کچھ دیتا بھی ہے، اولاد دینے والا بھی یہ ہے، یا رسول اللہ ہمارا بھی کوئی آستانہ بنا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اے میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ ان کو کہہ دو اللہ قریب ہی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے، وہ دن کا اجالا ہو، رات کا اندھیرا ہو، سمندر کی تہ ہو، مچھلی کا پیٹ ہو، ذرا تصور تو کریں، وہ جہاں سے بھی مجھے آواز دیتا ہے، میں تو وہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تو وہ ہوں، بندہ سویا ہوا تھا،
سے بے ساختہ نکل گیا اللہ 10 دفعہ کہتا ہے میرے بندے بتا تو صحیح تجھے تکلیف کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، میرے بندے تجھے پریشانی کیا ہے؟ وہ تو اتنا غفور رحیم ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ تیرے پلڑے میں وحدت کے سوا ہے کیا؟ جو لینا ہے محمد سے لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہم قرآن کے مطابق بات کرتے ہیں، حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، یہ جی گستاخ ہے، بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا ہی بدبخت ہے جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی جتنا سمجھتا ہے۔ اور لوگوں، اللہ کے پیغمبر کی شان تو یہ ہے کہ اس کائنات میں مخلوقات میں سے اللہ نے اتنی شان کسی کو نہیں دی جتنی اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لگے ہوں گے، لیکن جب اللہ کی بادشاہت لگی ہوئی ہوگی پھر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم۔ پیغمبر بھی یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ آج ہمیں بچا لے، اللہ آج ہمیں بچا لے۔ فرمایا کسی کو جرأت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بولنے کی، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ سوائے پیغمبروں کے، اور پیغمبر بھی یہی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، اللہ آج ہمیں بچا لے، اللہ آج ہمیں بچا لے۔ اور میں ساری کائنات گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اللہ کا اتنا جاہ و جلال ہوگا، اتنا رعب ہوگا، اتنا دبدبہ ہوگا، اتنی اللہ کی عظمت ہوگی۔ وہ بادشاہ ہے ساری کائنات کا، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سب کہیں گے خود ہی اللہ کہے گا اللہ کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہمارا ظلم بھی آج نہیں ہوگا، جس طرح دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے ظالم جن کے ہاتھ میں ذرا تھوڑا سا اقتدار آ جاتا ہے، جو اپنے اقتدار کے بھی مالک نہیں ہوتے، تھوڑا سا اقتدار آ جاتا تو انسانیت پر